کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی ریکارڈنگ والوں، کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ نہیں۔ اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ بھائیو، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بنجامین۔ وہ بنجامین جو بولتے ہیں نا وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام وہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم میں اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یار یہ کون سا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سہے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا بچے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔
ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ چندہ دیتے ہیں آپ، اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتا چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو کان کھول کر کے سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکات، آپ کی خیرات برباد ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں، آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا، میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا، تو نے کیا کیا؟ دیکھو، باڈی، انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے آپ اپنے شریر کو برباد کر۔ غور کیجئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ قاتلت فیکا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ، میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے،
بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، خرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، اے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے وہاں میں نے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، تو نے شہرت کے لیے دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں، غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھا، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا، آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، کہاں نیکی کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، جب دریا میں ڈال دیں گے تو بھول جائیں گے۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار جب تک نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو، کل قیامت کے دن
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو، تم نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی، جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کی امید مت رکھنا۔ تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے ثواب لے لو، مجھ سے ثواب کی امید مت رکھنا۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ریاکاری، جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر 2 تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روز اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں۔ نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک صرف 2 عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی میرے پاس۔ اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء، داڑھی والے، پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھ ڈے مناؤ، اس پر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ میرے نبی کی شریعت کیا تھی اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ لوگوں، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی موڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیے، اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتائے۔ اذان کے بعد پڑھنا ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی ہے، ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا اللہ اکبر، اللہ پھر اذان دیتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دو۔
اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر کہو. اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہو. اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہدو ان محمد رسول اللہ کہو. حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. پوری اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلو علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو. اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ بائی نبی پڑھنا ہے. جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے. میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے. میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میڈ ان انڈیا والا ہے. اور نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود پڑھو. اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وسیلہ مانگو. وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا. اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی. مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں. اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھا جائے. مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ماحول ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دینے لگتے ہیں. پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے، یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے. ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا. شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائی، بدعتی کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی تھی؟ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی؟ نہیں بھائی 2008 میں نہیں ہوئی تھی، 19 میں نا، 16 میں 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی. اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن گنج. اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 کے جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے تھے. اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب بیکار ہو گئے، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب پرانے جتنے نوٹ ہیں ردی کے ٹکڑے بن گئے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا تھا، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے جلدی سے. مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا
تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے، 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں دین کا ہے۔ دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ او لوگو، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور آگے پڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو ان کا کیا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں، اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں گنہگار تو ہے، اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے،
11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس سے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے۔ کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ، آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب سے بچو، نشے سے بچو۔ یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب سے تو یہ 6ٹھی چیز ہے کہ ہم شراب سے بچیں۔ 7ویں چیز ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی 7ویں چیز، بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ
صلاتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ان کی نماز نہیں جاتی ہے؟ ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے. 3 ایسے بد نصیب لوگ ہیں. نمبر 1، رجل اما القوم وهم له کارہون، ایک وہ انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں. نمبر 2، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے. جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں. اور نمبر 3، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے. اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے. اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ازاد زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں خوش رکھتی ہوں اس کو. آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انما ہوا جنتکی و نارکی، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے. تم اسے خوش رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی، شوہر کو ناراض کرو گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا. آج بہت ساری عورتیں جلسے میں جاتی ہیں، تقریر سنتی ہیں رات دن، مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، شوہر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتی. اور آگے بڑھیے. نمبر 7، 7ویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا. اللہ کے نبی فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب لہذا المسجد، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا. جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. حتی ترجیہ فتغتسل غسلہا للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے. کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے. جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے، سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے میرے بھائیوں تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا،
लाखों का खर्च हुआ था, मगर जलसे में मानुस छिलोना आदमी नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं थे? बोले औरतें नहीं आई थी, औरतों का इंतजाम नहीं था तो मर्द हजरात नहीं आए। पता ये लगा कि जलसे में मर्दों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसलिए आ रही है क्योंकि औरतों का जमघट होता है। जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, संवर करके, ज्वेलरी वगैरह पहन करके और मेकअप करके आ रही हैं, और दुकानें लगी हैं, सड़कों पर नौजवान लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मेरे भाइयों, ये मंजर बड़ा नामुनासिब है, ये चीज बड़ी नामुनासिब है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो औरत नमाज के लिए आ रही है खुशबू लगाकर, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो जो औरत जलसे में आती है, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सिंपल ड्रेस में आओ, सादा कपड़े में आओ, खुशबू के बगैर आओ और पर्दे के अंदर आओ और तकरीर सुन करके वापस अपनी घर चली जाओ। जलसों को तमाशा मत बनाओ मेरे भाइयों। जलसों, आज कितने जलसे हैं मुझे लोग बताते हैं, मौलवी साहब आज जलसे में एक लड़का लड़की पकड़े गए, आज जलसे में एक लड़का लड़की रंग रलियां करते हुए और आपस में एक दूसरे से मिलते हुए पकड़े गए। मुझे ये खबरें सुनकर के अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है। ये जलसा है मेरे भाई, ये दीन का प्रोग्राम है, और आज आपके सीमांचल में इन जलसों की क्या शक्ल बना दी गई। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, हमें अपने जलसों की भी इस्लाह करनी चाहिए। हम अपने घर की औरतों को अगर जलसे में लाते हैं तो सख्ती करके लाएं कि देखो जलसे में जाना है मगर सिंपल तरीके से जाना है। अपनी जवान लड़कियों को आप ताकीद कर दें, देखो हमें सादा तरीके से जाना है, सज करके, संवर करके, मेकअप करके, खुशबू लगा करके नहीं जाना है। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना हराम है तो जलसे में भी सज संवर करके आना किसी औरत के लिए जायज नहीं है। और आगे बढ़े तो खुशबू लगाकर जो औरत आती है उसका मामला भी आपने सुन लिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है, और वो चीज ये है कि इंसान अकेले में, तन्हाई में, जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां वो गुनाह का काम करे, वो नाजायज काम करे, वो हराम काम करे। अकेले और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, आप उस हदीस को बड़े गौर से सुनिएगा। और आपके हाथों में मोबाइल है, आप सबके हाथों में मोबाइल है, मैं जानता हूं। आज 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन है। मोबाइल चलाने वाला इस हदीस को गौर से सुने। मोबाइल चलाने वाली हमारी नौजवान बहनें, हमारी कौम की लड़कियां भी इस हदीस को गौर से सुने, हमारे नौजवान भाई भी सुने। हदीस के रावी कौन है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या कोई गिनती नहीं होगी। सहाबा ने पूछा, आय अल्लाह के नबी, वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? आपने फरमाया, ओ लोगों, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, बस एक बात की कमी होगी, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात की कमी होगी, बस एक बात की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, वो अपने माँ बाप को हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। वो पब्लिक के सामने तो नहीं करेंगे, वो माँ बाप के सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बंद कमरा होगा, बेडरूम में अकेले सो रहे हैं और हाथ में मोबाइल की स्क्रीन है, अब मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रहे हैं ये वो जानते हैं, मोबाइल जानता है और अल्लाह जानता है। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी। कितने उलमा हैं, कितने कुरान के हाफिज हैं,
کتنے حاجی ہیں، کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج موبائل نے ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور ایک بات کان کھول کر کے سن لیں، ہو سکتا ہے ہم موبائل سے سارا ڈاٹا کلیئر کر دیں، ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے، ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں۔ گندے تھمبنیل تو نہیں ہٹے، نام بدل دیا گیا۔ آج ہو سکتا ہے یہ 420 کر کے ہم دنیا والوں کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، مگر کرامن کاتبین، اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی، اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا لکھا کیسے مٹاؤ گے میرے بھائی؟ فرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو میرے بھائی۔ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا۔ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے بھائی، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کاٹا ہے تو جاؤ صلح کر لو، صفائی کر لو، معافی مانگ لو۔ اس سے پہلے کہ معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیوں، جا کر کے معافی مانگو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو، ہر سوموار اور ہر برہسپتیوار، گرووار، ہفتے کے 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے سوموار کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو شرک نہ کرتا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی 2 لوگ ہوں تو سن لیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ، جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو، کینہ ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نہ سوموار کے دن ہوتی ہے، نہ جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ صلح کر لیں، اگر یہ میل ملاپ کر لیں، تب تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے، تب تو ان کی بخشش کرنا ہے۔ اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے، اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپس میں کینوں کو ختم کر دو، دشمنیوں کو ختم کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تبھی ختم کر دیں، جب آپ غلط ہو تبھی ختم کر دیں، نہیں، آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے، مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں، جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں
جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہے گی، اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔